الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو بات ہو رہی تھی وہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت اور تعلق کی بات تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں در حقیقت اس کی بنیاد وہ فکر ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی محبت وہ ان تمام اخلاقیات میں بلند ترین درجہ رکھتی ہے جو اللہ نے انسانوں کو مرحمت فرمائے ہیں، اور اس محبت کی بنیاد پر ہی یہ پوری دنیا اور پوری کائنات چل رہی ہے۔ جتنا جہاں کچھ اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب کا سب اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ وہی محبت حق تعالی شانہ کی اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل اور صورت اس کی رحمت کی بھی ہے، اور رحمت بھی دراصل محبت ہی کی ایک قسم ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے جو دنیا چل رہی ہے اگر اس کی اصل پر غور کریں تو پھر جا کر یہ محبت میں مل جائے گی کہ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جو بار بار قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، تو محبت ان تمام اعمال کی اصل بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ پچھلی مرتبہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری چال چلو، میری بات پر عمل کرو۔ اتباع سنت جس چیز کا نام ہے اس کی دعوت دی گئی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جتنا کوئی شخص اتباع میں کامل ہو جائے گا اتنی اللہ کی محبت اس انسان کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور اتباع کی توفیق، سنت پر عمل کی توفیق اللہ تعالی خاص مہربانی کسی پر کریں اور خاص فضل اور محبت ہی ہو تو اسے ہی ملتی ہے، وگرنہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ظاہر میں کچھ سنتوں کا اتباع کر لینا یہ پھر بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، مگر انسان کا مزاج ایسا بن جائے اور خمیر ایسا اٹھے کہ اسے اتباع سنت کے بغیر چین نہ آئے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا خاص فضل اور اس کی محبت شامل حال ہو جائے۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ وہ اپنے کن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اس میں سے اتباع سنت ہوا۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں واللہ یحب المتقین، ان لوگوں سے جو متقی ہیں۔ تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہوئے جن کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، اور یہ تقوی انہیں اللہ کی محبت نصیب کرتا ہے۔ اور تقوی کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بھی کئی ہاتھ پیچھے رہے۔ وہ چیزیں جو خدا نے مباح قرار دی ہیں، جائز قرار دی ہیں کہ انہیں کیا جا سکتا ہے،
اور ان کے چھوڑ دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے، کرنے میں کوئی ثواب نہیں، کوئی عذاب نہیں، دونوں پہلو اس کے برابر ہیں۔ ان چیزوں کو بھی حد الوسع جب آدمی ترک کر دیتا ہے پھر جا کر کہیں تقویٰ کے معیار کو پہنچتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے لیے یہ جائز کام ہے اور مباح ہے کہ وہ نرم بستر کا استعمال کرے، اور ایک شخص اسے بھی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میں کہیں بہت زیادہ آرام اور لذت کی زندگی میں نہ پڑ جاؤں، بلکہ زندگی میں کچھ سختی، کوئی ایسی چیز رہنی چاہیے، اور ان آسائشوں کا، اس آرام کا اپنے آپ کو بہت عادی نہیں بنانا۔ یہ اس شخص کا تعلق مع اللہ اور تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی اور انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی ایسے راستے پہ گزرے ہوں جس کی دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل چوکنا ہو کر اور اپنے کپڑے سمیٹ کر اس راستے سے گزرتا ہوں، مبادا کہ کوئی کانٹا کپڑوں میں الجھ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بس اللہ کی اس دنیا میں زندگی ایسی ہی احتیاط کے ساتھ گزار دینے کا نام تقویٰ، کہ چوکنا رہے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ اپنے بندے محبوب ہیں، اور جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو خدا سے ڈرتا رہتا ہے، تقویٰ خدا کا اس کی زندگی میں شامل رہتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وہ اپنے اس بندے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل جائے گا، تصور میں ہی نہیں آتا، لیکن اللہ وہاں سے اس کے اسباب کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اس شخص کا تقویٰ اللہ کی محبت کو کھینچ لیتا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کو جس سے محبت ہو جائے وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا دشمن فلاں فلاں بات وہ لوگ کہہ رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں انہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان سے یہ جا کر کہنا کہ مالک کی آبرو اور عزت اللہ کے ہاں ابھی باقی ہے۔ مراد یہ تھی کہ جو تم جھوٹ بول رہے ہو میرے متعلق اور الزامات لگا رہے ہو، تو اللہ کے ہاں میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو گیا کہ خدا اس کا تمہیں جزا، خدا اس کی سزا نہ دے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نہ کچھ چیز مل جائے گی، پہنچ جائے گی۔ تو تقویٰ والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس شخص کے کام رکتے نہیں، اس کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں، کہیں اسباب اور وسائل میں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، اور خدا کسی ایسی چیز کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کے تقویٰ کی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، سبکی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ بہت بڑی کتاب ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کسی شخص کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص متقی ہے؟ کوئی علامت، اس کی کثرت سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اگر کوئی علامت تو ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جس شخص کو تم دیکھو کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے ظاہر میں، اور اس کے کام بغیر اسباب اور وسائل کے ہوتے چلے جاتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ شخص متقی۔ تو اس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ من یتق اللہ، جو متقی ہوگا اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام ایسے اسباب اور وسائل سے کر دے گا لا یحتسب، جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا یہ اس کے تقویٰ کی علامت ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو رکنے نہیں دے گا۔ یہ چیز ایسے ہی چلتی رہتی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ سمجھ اس بات کی عادی ہو گئی ہوتی ہے
کہ جب تک اسباب اور وسائل نہیں ہوں گے اس کی بنیاد پر نتیجہ نکلے گا، نہیں ہوں گے تو نہیں نکلے گا۔ اور تقویٰ جو سبب ہے بہت سی چیزوں کا، اس کو وہ سبب سمجھتے نہیں، یہ غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اگر دیکھ لیا جاتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہ آ سکے۔ دوسری چیز، تیسری بلکہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ اللہ کو کن چیزوں سے، کن لوگوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو خوب پاک رہتے، صاف رہتے۔ پاکیزگی ایسی چیز ہے، پاک رہنا ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو کھینچ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور اس نے اسی وجہ سے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے رسولو علیہ الصلوۃ والسلام، کلوا من طیبات، پاک چیزوں میں اپنا رزق رکھو، پاک چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ پاکیزگی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی شروع ہو جاتی، کبھی آدمی غور نہیں کرتا، مگر وہ جو پاک نہیں رہتا اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی، اللہ کے فرشتے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو اہتمام کرتا رہتا ہے پاک کرنے کا، خدا کے فرشتے اس کی مجلس میں رہتے ہیں، وہ فرشتوں کی مجلس میں رہتا ہے۔ اعتکاف کو اسی لیے فضیلت حاصل ہے کہ بندہ جب خدا کے گھر میں مسجد میں رہتا ہے تو وہاں اللہ کے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں وہ ہر ہفتے دھونی دیا کرتے تھے، لوبان، عود، اس قسم کی لکڑیاں جو خوشبودار ہیں وہ جلایا کرتے تھے کوئلوں پہ رکھ کے، تاکہ مسجد میں خوشبو ہو جائے اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو آرام پہنچے، ان کی آسائش رہے۔ یہ پاکیزگی کا ایک تصور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی نفاست تھی، اتنی پاکیزگی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ وہ گھر تشریف لاتے تھے کیا کام سب سے پہلے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں داخل ہو کر مسواک کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ اناجی من لا تناجی، میری گفتگو ان سے ہوتی ہے جن سے تمہاری گفتگو نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں، انہیں ایذا نہ ہو۔ ایک پلہ، کتے کا بچہ، اور وہ ایک چوکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اس کے نیچے رہ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جبریل امین آئے اور دروازے کے باہر کھڑے رہے، اور آپ مسجد نبوی میں گئے تو جبریل امین سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا تم اندر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح فلاں جگہ پر ایک کتے کا بچہ ہے، اور جس گھر میں کتے ہوتے ہیں ہم وہاں داخل نہیں ہوا کرتے، اس لیے ہمیں آنے سے ممانعت ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ حجرہ دھویا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ یہ چیز طہارت، پاکیزگی، متعدد جگہ پر یہ آیا کہ طہارت کا خیال کرو، پاکیزگی کا خیال کرو۔ ہمارے زمانے میں فلش سسٹم ہے، اب دیکھنے میں بظاہر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں کہ کسی انسان نے استعمال کیا اور اسے فلش نہ کرے، بہت سی جگہ پر لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں سوچا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ نماز پڑھے گا، عین ممکن ہے کہ اللہ کے بعض فرشتے جو آنا بھی چاہتے ہیں وہ نہ آ سکے، کیونکہ اس بو کی وجہ سے انہیں دقت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم دو چیزیں کھاتے ہو، پیاز اور لہسن، تم میں سے کوئی شخص کچا اگر انہیں کھائے تو اسے چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ منہ کو صاف نہ کر لے، مسواک نہ کر لے۔ اور آپ نے فرمایا ان کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جو مسجد میں ہوتے۔ یہ سب پاکیزگی کی چیز، اور ظاہری پاکیزگی۔ ایک شخص آیا
اور اس کے کپڑے میلے کچیلے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے پیسے دیے، فرمایا صابن لے لے اور دھو لے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھو تم میں سے جس شخص پہ اللہ کچھ انعام کرتا ہے فلیرا اثرہ، اللہ چاہتا ہے اپنے بندے میں اس کا اثر بھی دیکھے، تو اس لیے صاف کپڑے پہ یہ اسی لیے فرمایا کہ وگرنہ ایسے کپڑوں سے خدا کا قرب نہیں مل جاتا کسی کو، بلکہ ایک گنا اس میں یہ چیز مانے ہو جاتی سوائے احرام کے، کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنا بھی میلا کچیلا ہو جائے خود تو نہ کرے کہ مٹی اٹھا کے پھینکنے لگے اپنے پہ، مگر فرمایا جتنا میلا کچیلا ہو جائے اللہ کو اتنا ہی وہ حاجی اچھا لگتا ہے، کیونکہ خدا کے راستے میں یہ سب کچھ ہو رہا۔ خون ناپاک ہے، مگر مجاہد اور شہید اس کے خون کے متعلق وہ بات ہی الگ ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہ جو مجاہد ہے اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی اور یہ اپنا زخم ایسے ہی لے کے چلا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے لوگ بھی اللہ کے سامنے آئیں گے جو اپنا خون اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم کس چیز کے عوض میں مارے، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم قتل ہو گئے، تو اگرچہ بظاہر ناپاک ہے مگر مالک نے اس کی قدر اور قیمت اتنی رکھی ہے کہ وہ پاک چیز ہو گئی گویا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ظاہر کے امور پر بھی توجہ فرمائی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کا دل پاک رہے، اور جب تک دل میں بت سجے ہوئے رہتے ہیں اللہ کی گزرگاہ کیسے بن سکتی ہے، اب تعالیٰ کے انو کا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بت سجا رکھے ہیں دل میں۔ یہ مال کی محبت کا ایک بت ہے، یہ عہدے کی محبت کا ایک بت ہے، یہ اپنے علم کا زوم ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، یہ بھی ایک بت ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑی آڑ خود انسان کا اپنا ہی نفس ہے۔ کبھی یہ بت ٹوٹ جائے تو اللہ تک پہنچنے کی راہ انسان کو مل جائے، کیونکہ انسان کے اور اللہ کے درمیان یہی چیز ہے، اپنا ہی نفس مختلف صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا تو یہ میرے عہدے کے مناسب نہیں ہے کام، حالانکہ وہ کام شرعاً بھی ضروری ہو جاتا ہے، کبھی اخلاقی اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے، مگر نفس مٹا ہوا نہیں ہوتا نا اندر سے، اس لیے اس کام کو کرنے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ اگر سوچے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کام کیا میں کیا کوئی ہماری نسبت نہیں ہے، بس کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر اپنا نفس بیچ میں سے مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص کو اس کی خواہش نفس روک دے اس بات سے کہ وہ اللہ کی احکامات کی پیروی کرے، اس شخص کو قیامت سے خسارہ اٹھانا ہی پڑے گا۔ اتنے بت ہیں دل میں، اللہ کی توحید اسے بیان کرتے ہوئے زبان نہیں تھکتی اور گلا خشک نہیں ہوتا، اور ہر چیز کی نفی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اس لا الہ الا اللہ کے تیغ میں، کبھی اس کی زد میں اپنے نفس کو بھی لانا چاہیے کہ اس کی بھی نفی کرے کہ میں کچھ نہیں، اور اللہ کی ذات حقیقی سب کچھ ہے۔ جب دل کو پاک کرے گا تب اس کے بعد اللہ کا نام بھی، اللہ کی ذات مقدسہ، یہ سب چیزیں محسوس ہو جائیں گی، مگر دل اتنا ناپاک رہتا ہے کہ کبھی اس فکر میں کبھی اس فکر میں۔ جس کو حقیقت میں کسی سے محبت ہو جائے اس کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ باقی چیزوں کے متعلق بات کرے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ اور ہی مسئلہ ہے۔ اللہ کی محبت بھی جب آدمی پر غالب آ جائے تو پھر دل میں یہ سارے بت آہستہ آہستہ نکلتے چلے جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی ملکہ بلقیس کے قصے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے،
اور ملکہ ہمارے مقابلے میں آئے گی، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور یہ جو تحفے انہوں نے بھجوائے ہیں واپس بھیج دو۔ تو اس نے مشورہ کیا ملکہ نے اپنے سرداروں سے، اور اس نے کہا کہ بادشاہ تم بتاؤ یہ سلیمان علیہ السلام کیا کریں؟ تو جیسے وہ ہوتی ہے مشیروں کی بات، انہوں نے کہا ہم ان سے لڑیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں نا، افسدوها، وہاں فساد مچ جاتا ہے، وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، اور جن چیزوں کی عزت ہوتی ہے وہ چیزیں رسوا ہو جایا کرتی، بادشاہ یوں کرتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اگر یہ بادشاہ ہماری بستی میں آئے تو یوں نہیں کریں گے۔ اس نے تو جس سینس میں بھی بات کہی، مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ بادشاہ حقیقی تو اللہ ہی ہیں، وہ جس میں داخل ہو جاتا ہے، جس دل میں جتنی چیزوں کی عزت اور محبت پہلے تھی سب کو برباد کر دیتا ہے، اور جتنی چیزوں کی عزت پہلے نگاہ میں تھی وہ ذلت میں بدل جاتی۔ پہلے عزت وہ دولت کے ذریعے ڈھونڈتا تھا، پہلے عزت اس کو عہدے میں نظر آتی تھی، پہلے عزت اس کو لوگوں پر تحکم، حکم روک چلانے میں نظر آتی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کو پورا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اصل میں عزت اللہ کے ساتھ تعلق ہی میں۔ تو دل اسے یا تو اللہ تعالی کے لیے رکھ لے اور یا غیر کے حوالے کر دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں بیک وقت رہیں۔ اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اتنی ضروری جتنی ظاہر کی پاکیزگی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ باطن کی پاکیزگی لازم۔ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ رہے، اور جب اتنے ڈھیر سارے بت پڑے ہوئے ہوں گے تو پھر مالک حقیقی کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی، یا تو اسے رکھ لے یا ان چیزوں کو رکھ لے، ایک کام کرے۔ اور دل تو ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ برباد ہو جائے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو یہ دل ہے، اس کی صفائی ضروری، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لانا، اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں لانا، کہاں وہ ذات مقدسہ احکم الحاکمین، اور کہاں یہ مٹی سے ناپاک چیزوں سے بنا ہوا وجود اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں ٹھہراتا ہے الیاذ باللہ، اور اپنے نفس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے اور اللہ کی بات رد کر دی جائے۔ یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ ایمان تو اس چیز کا نام ہے محبت ہر چیز پر غالب آ جائے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میں، میرا وجود، میرا نفس جو کچھ کہتے ہیں یہ سب غلط۔ تو جب اتنی پاکیزگی اندر آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی محبت اس پاک شخص کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جب برتن پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے الہام، اللہ کی طرف سے کشف، اللہ کی طرف سے صحیح خواب، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس آدمی نے اپنے برتن کو پاک کر دیا۔ حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال میں تھے، کوئی صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھوں۔ تو انہیں حضرت کو اس کی بعض باتوں پہ اعتراض تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ چیزیں درست کر کے آئیے، پھر آگے کا مرحلہ ہوگا۔ اور انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ ہم تو دودھ پیش کر سکتے ہیں، برتن کو بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ تو اس نے کہا حضرت برتن بھی آپ ہی بنا دیجئے۔ تو فرمایا برتن تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نہیں دیا تھا، وہ بھی تو دودھ لے کے جاتے رہے لوگوں کے پاس کہ پاک چیز یہ ہے یہ رکھ لو، برتن اپنا خود صاف کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اندر کا تزکیہ ہے، اندر جو حرص، ہوس، طمع، لالچ، کینہ، بغض، یہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں،
ان کو انسان خود ہی جانتا ہے کہ کیا ہے اور پھر علاج اس کا کہیں سیکھتا ہے، ورنہ کسی کو کیا خبر کہ کسی کے دل میں اور کسی کی طبیعت میں اندر کیا چیز رچی بسی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المتوکلین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توکل والے ہیں، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کام کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کر لے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ باپ کے حوالے، ساری زندگی کام کر کے محنت کر کے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ باپ مالک ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ شیخ سعدی نے تو زندگی کے متعلق بھی عجیب بات کی ہے، اور موت کے وقت بس ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سپردم بتو مایا خیشرا، ساری زندگی کا سرمایہ میرے مالک تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے اب کیا کوتاہیاں ہو گئیں اور کیا اچھا ہو گیا، یہ سب اب تیرے ہی حوالے ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے، انتقال سے پہلے ایسے جملے فرمائے تھے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے پاس اس وقت اتنی زمین، یہ جتنی زمین ہے اتنا سونا ہوتا من حول المطلع، تو یہ جو آگے چیز پیش آ رہی ہے نا، خدا کی قسم میں صدقہ کر دیتا، خیرات کر دیتا، ہوگا کیا جب پیش ہوں گا، یہ کچھ لمحوں کے بعد یہ حال ہو جائے۔ انہوں نے کہا ڈر لگتا ہے اس سے کہ کیا بنے گا۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ سب کچھ کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اب آپ جان لیجئے اس میں سے کیا فائدہ، کیا نقصان، کیا چیز ہے، اب تیرے حوالے۔ اور بندہ جب اپنا کام کر دیتا ہے پورا، مالک اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے تو ساری زندگی ان کے لیے لگا دی اور وہ آدمی کو ناکام کر دیں، نامراد کر دیں، یہ نہیں ہے بات۔ بندہ تو اللہ سے رحمت مانگتا رہا اور وہ اس سے بارش کی بجائے آگ دے دیں، کبھی خدا کی طرف سے ایسے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ توکل نام اس چیز کا ہے کہ اسباب اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اس میں سے نتائج جو بھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایمانہ اتنا زبردست توکل تھا کہ وہ جتنا کام ہو سکتا تھا کر دیتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اب اللہ پر چھوڑ دو کیا چیز ہے، بس اللہ تعالی جانے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حال، جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اور اسی لیے آخری حج میں بار بار یہ فرمایا کہ میں تم تک پیغام پہنچا چکا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ آپ اس پہ گواہ رہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، باقی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تیرے ہو۔ ساری زندگی محنت فرماتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کی زندگی کی ضروریات، معاشیات، یہ سب کچھ ہم پورا کریں گے، آپ بس ہمارا کام کرتے رہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کسی کمانے کے چکر میں پڑیں، وہ تو ہم آپ کو خود دیں گے، ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا کام کرتے رہیں۔ خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جہاں کہیں نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد وہاں سے نکال دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا بادلوں میں فرشتوں نے گفتگو کی، اور ایک فرشتے نے ایک بادل سے کہا کہ فلاں جگہ پر جا کر برس۔ وہ آدمی جو سن رہا تھا زمین میں بڑا حیران ہوا اور اس سے کہا یہ کیا بات ہو گئی، اور وہ اس شہر میں پہنچا اور اس باغ میں پہنچا تو اس سے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، تو اس سے کہا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے کہا میرا نام یہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ باغ اپنا؟ اس کا ہاں اپنا۔
تو اس کا آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے فلاں جگہ پہ ایک دن آواز سنی، کسی فرشتے نے بادل سے یہ جا کے کہا کہ برس جوان، اور وہ بادل برسا ہوگا۔ آپ کیا ان کہاں اس دن بارش ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا وہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے فرشتے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کچھ کام نہیں کرتا، اس باغ سے جتنی چیزیں ملتی ہیں، جتنا پھل ہوتا ہے، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ دیتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ پھر اسی باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، جو مسکین مسافر جو آتا ہے اسے کھلا دیتا ہوں، بس میں تو یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا اسی لیے تمہارا نام اللہ کے فرشتے لے رہے تھے کہ اس کے باغ میں جا کے برسو۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے بندے نے اپنا کام نہیں چھوڑا، مالک نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ پورے شہر میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کے باغ پہ بارش ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اللہ کو جو ربط ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کبھی بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ بندہ اپنا کام کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، معافی ملتی رہتی، پناہ مانگتا رہے اللہ سے، پناہ ملتی رہتی، پناہ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا ہے کہ خدا سے پناہ مانگیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تقریباً یہ فرماتے تھے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے کرتوت، اپنے برے اعمال کی سزا سے۔ یہ بھی تو دعا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے۔ وہ اس عورت نے اپنی بچی کو خدا کی پناہ میں دے دیا اور اس نے کہا کہ اللہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتھا، اور جب اس نے جنم دیا تو وہ لڑکی تھی، اور وہ افسوس سے بولی اور کہنے لگی کہ انی وضعتھا انثی، اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ بیٹا پیدا ہوتا تو تیری راہ میں چھوڑ دیتی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غضب کا مقدر ہے اس بچی کا، یہ کوئی معمولی لڑکی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا وانی سمیتھا مریم، اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ انی اعیذھا بکا، اللہ میں اپنی اس مریم کو وذریتھا، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں مالک دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا بہت ہی اچھی طرح۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے پھر اس بچی کی پرورش کی بہت ہی اچھی۔ وہ ماں نے اولاد کو خدا کی پناہ میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور اس کے رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان اس کی پسلیوں میں کچھ اپنی انگلی یا انگوٹھے سے حرکت دیتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی نانی نے پہلے ہی اپنی بچی کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ہے خدا کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگتا رہے، خدا کی طرف سے پناہ ملتی رہتی ہے، توبہ کرتا رہے، معافی ملتی رہتی ہے، رزق حلال کا مانگتا رہے، خدا بھی حلال کے رزق کے ذرائع پیدا کرتا رہتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ اپنا کام چھوڑ دیں، جب تک کہ بندہ اپنا کام کرتا رہے وہ بھی ہوتا رہے۔ یہ خدا پر بھروسہ، یہ خدا پر توکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور کوئی آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے، تم بیٹھو، اور پھر اسے بھیجا اپنے بیٹے کو گھر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ سے کہو کہ جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھیج دیں کسی کو دینے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ پیسے تو آٹا اور چاول جو گھر کے لیے چیزیں جو خریدنی ہیں اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ 80 بھیج دو، انہوں نے بھیج دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیے
تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، جو چیز ہمارے پاس تھی اللہ کی راہ میں دے دی، اور اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا زیادہ دینے کا، اللہ پر بھروسہ ہے، اس آدمی کا کام زیادہ ضروری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی 2 اونٹنیاں لے کے آیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ 2 اونٹنیاں ہیں اور یہ بیچنا چاہتا ہوں اور وقت نہیں ہے، آپ بیچ لیجئے، اپنا نفع اس میں رکھیے اور اس کے بعد میرے پیسے مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں بندھوا دی، وہ آدمی اپنے کام پہ چلا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یہ 2 اونٹنیاں بیچنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کتنے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا 25,000 کی۔ اس نے کہا نہیں 2,000 کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکال پیسے، اس نے پیسے دیے اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 1000 تو اپنی ماں کو دے آؤ، انہیں کہو 80 کے عوض میں 800 ملنے چاہیے تھے، میرے مالک نے 200 اور زیادہ بھیج دیجیے اور یہ 1000 روپیہ اس کو دے دیں گے، 50% ہوگا۔ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ پر ایمان ایسا ہی تھا ان لوگوں کا کہ جو چیز ہے اللہ کی طرف سے، توکل خدا پر بھروسہ، اپنی نیت اور اعمال صحیح رکھو، اللہ کی طرف سے برکات آتی رہیں گی، خسارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی ہے کہ کن لوگوں سے خدا کو محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو احسان کرتے رہتے ہیں۔ بڑی صفت ہے، بڑی خوبی ہے انسانوں کی کہ وہ احسان کرتا رہے دوسرے کے ساتھ، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کا عوض سوائے اللہ کے کسی سے طلب نہ کرے۔ یہ بڑی مشکل چیز، احسان کرتا ہے 10 روپے کا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جواب مجھے ملنا چاہیے۔ سورہ مدثر کی ابتدا میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس کے عوض میں تمہیں اس سے زیادہ دیا جائے۔ احسان کی روح ختم ہو گئی نا، وہ تو پھر تجارت ہو گئی کہ چونکہ ہم نے نیکی کیا لہذا یہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے۔ ہم نے عید پہ عید کارڈ بھیج دیا، ان کی طرف سے بھی سوئیاں تو آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ وہ اگر اللہ کے لیے احسان کیا تھا پھر اس کے بعد یہ توقع رکھنی، یہ اس احسان کی روح کے منافی۔ اور جس پر بھی احسان کرے گا، جس کے ساتھ بھی نیکی کرے گا، خدا اس کا اجر دے گا، اور اللہ کے لیے جب کرے گا تو پھر تو یقیناً اس کا اجر ملے گا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ اور بھی اس سے سوا ہے، اس سے کئی زیادہ بلند و برتر چیز ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ نیکی تو گویا تعالی شانہ کے ساتھ نیکی ہے، اور پھر اللہ ایسے انسان کو ناکام نہیں رہنے دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں برمکیوں سے کسی نے پوچھا، اور یہ برامکہ ہارون الرشید کے دایاں ہاتھ تھا گویا۔ سب جانتے ہیں برمکیوں کا کیا مرتبہ تھا سلطنت عباسیہ میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا قرب جو حکومت کا ملا ہے ہم سمجھتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ سفیان ثوری کا اور تمہارا کیا تعلق؟ تو انہوں نے کہا ہمارے جد امجد نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہیے، بس اس کے علاوہ کچھ کام نہ کیجیے، باقی سارے کام میرے ذمے ہیں۔ اور وہ میرے دادا 10,000 کی تھیلی انہیں دے آتے تھے، پھر اس کے ختم ہونے سے پہلے پھر دے آتے تھے، پھر دے آتے تھے۔ یہ اتنے احسانات انہوں نے ان کے ساتھ کیے ہیں، اور وہ سجدے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جس طرح اس نے ہمیں دنیا سے بالکل بے فکر کر دیا، پروردگار قیامت میں اسے بھی بے فکر کر دیا۔ تو کہتے تھے اس دعا کا اثر ہے جو ہم لوگوں پر رنگ لایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بے فکر کر دیا، آخرت بھی ایسے ہی ہو جائے۔ یہ خدا کے ساتھ تعلق کی دلیل، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نیکی کرنا، اس میں جو مشکل مرحلہ پیش آتا ہے نا، وہ اس وقت ہے جب وہاں سے بھی جواب ملنا شروع ہو جائے۔ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ بڑے سے بڑے احسان کے عوض میں بھی جہاں سے دین مل رہا ہے،
ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا تو اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا. ایک مسئلہ یہی سیکھ لیا کہ بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں یوں پڑھتے ہیں اور فلاں جگہ پہ نہیں پڑھتے، ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہے گا تو آخرت بنتی رہے گی. ایک مسئلہ یوں سیکھ لیا کہ جوتے ہمیشہ قبلہ رخ کر کے اتارا کرتے ہیں، کیونکہ چہرہ کسی بھی چیز کا وہ قبلے ہی کی طرف ہونا چاہیے. اب یہ مسئلے پہ عمل کرتا رہے گا، اس کی جزا ملتی رہے گی، اللہ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا، ساری دنیا بھی اس کے عوض میں دے دے گا تو کچھ نہیں. اس لیے کہ یہ بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے اور وہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. مگر ہوتا یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہو جاتا ہے اس بات پہ اور وہ لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ شخص اس نے دین کا نفع اٹھایا اور دنیا اس کے عوض میں دی تھی، اب اس کی دنیا بھی سے لوٹا دی جائے، اب مزید نفع نہیں ہو سکتا، تو وہ اس اللہ اپنے نیک بندے کی طرف سے پھر دنیا بھی ادھر بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ دنیا کے احسانات بھی پورے ہو جاتے ہیں اور دین جو اس سے سیکھا تھا، جتنا عرصہ عمل کیا وہ تو اس کا ثواب چلتا رہا اور پھر ہوتے ہوتے یہاں سے دین بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے. دوسری طرف سے اللہ اپنے اوپر کوئی احسان رہنے ہی نہیں دیتا، خدا اس جگہ سے ہی تعلق کو منقطع کر دیتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بارہا ہوتی ہے تاریخ میں، اپنی نگاہوں سے دیکھنے والی چیزیں ہیں، مگر انقلابات جو زمانے کے ہیں، جو دن اور رات کا ہیر پھیر ہے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا اللہ دن اور رات کو پھیرتا رہتا. یہ معاملات ایسے چلتے رہتے. تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی محبت کو کھینچ لیتی ہیں اور بندہ اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المقسطین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں. انصاف بڑی مشکل چیز ہے اور خاص طور پہ اپنی ذات کے بارے میں انصاف تو اور بھی مشکل چیز ہے. تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، اس کا انصاف بھی ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی کا کان پکڑ کے کھینچ دیا اور پھر دوسرے وقت میں سے بلایا اپنے غلام کو اور بیٹھے اس کے سامنے اور فرمایا میرا کان پکڑ کر کھینچ اور ذرا زور سے کھینچنا. اس سے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم نے آج صبح تیرے ساتھ یہ بات کر دی تھی نا، بعد میں خیال آیا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ تو کرے گا تو تیری جان چھٹے گی. مجبور ہو گیا اور اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کان زور سے پکڑ لیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اس کے بعد اور کہنے لگے آخرت میں خدا کے یہاں بدلہ نہ دینا پڑے اور دنیا میں ہی حساب برابر ہو جائے. لوگوں یہ کیسا اچھا سودا ہے، کیسی اچھی بات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھ لیا تھا کہ اپنا معاملہ صاف کر لیا. وفات سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ ہر سال حج کے موقع پہ وہ لوگوں کو کہتے تھے خطبے میں کہ لوگوں میں نے ان لوگوں کو اپنے چھوٹوں کو حکومتیں اس لیے نہیں دی کہ یہ تمہاری مال غصب کر لیں اور تمہیں بے عزت کر دیں اور اس لیے کہ تمہاری جانوں پر ظلم کریں. میں نے تو انہیں ذمہ داری سمجھ کے حکومت دی ہے، کسی کو کوئی شکایت ہو ہم سے کہیں. ایک شکایت جب آئی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اگر آپ یوں عام لوگوں کے سامنے اپنے حکمرانوں کو کوڑے لگوانے لگیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی لوگوں میں، ہمارا تو دبدبہ روب ختم ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو میں اس کے پاس آج کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے. اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور بھی کر سکتا تھا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے
اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول احد بدر کے دن یا احد کے دن جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ تیر سے درست کر رہے تھے اور آپ نے تیر مجھے چبھو دیا تھا، حالانکہ میں بالکل صف میں صحیح کھڑا تھا، وہ میرا بدلہ رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا تو یہ لے تیر اور مجھے چبھو لے۔ اس نے کہا اس دن تو اللہ کے رسول میں نے تو چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار دی اور فرمایا تو اپنا کام کر۔ وہ قریب آئے، تیر پھینک دیا اور چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے، کہنے لگے پتہ نہیں پھر کب آپ سے ملاقات ہو، آپ کی بیماری چل رہی ہے، میں تو بس چومنا چاہتا تھا زندگی میں یہ دولت میسر آ جائے۔ یہ تعلق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بے نفسی دیکھیے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ برابر وہ اپنی بات کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ یہ انصاف، آدمی اپنی ذات میں سوچے کہ میں نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کر دی تو دنیا میں ہی پورا کر لے اسے، بجائے اس کے کہ اللہ کے یہاں آخرت میں جا کے کوئی چیز ایسی کرنی پڑ جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کل صبح میرا خیال یہ ہے کہ میں اونٹ تقسیم کروں گا لوگوں میں، اور یہ میں کرنے والا ہوں، انشاءاللہ ایسے ہوگا، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں صبح میرے پاس کوئی نہ آئے، میں پہلے جا کے معائنہ کروں گا، پھر اس کے بعد جب بلاؤں تب لوگ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تشریف لے گئے اور مشورہ ہوتا رہا، دیکھتے رہے اونٹوں کو کہ کیا کیا اونٹ ہیں۔ ایک اور آدمی بھی ساتھ چلا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو نگاہ پڑی اس آدمی پہ، کہنے لگے تم کیوں آ گئے؟ اس نے کہا اونٹ لینے۔ فرمایا کیسے؟ اس نے کہا مجھے گھر میں بیوی نے کہا کہ نکیل لے جاؤ یہ، اور ممکن ہے حضرت تمہیں بھی کوئی اونٹ دیں تو ہمارا گزارا کچھ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ صبح مت آنا۔ اس کہ جی منع تو آپ نے کیا تھا، لیکن مجھے میری امید لے آئی کہ شاید آپ کچھ دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ نکیل پکڑ کر اسے ہی دے ماری اور فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا، اونٹوں کی تقسیم ہو گئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور ایک نکیل اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا تو ابوبکر کو مار لے۔ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، جلدی ہو گئی تھی، اور دیکھ تو ابوبکر کو مار لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد آنے والے بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، اگر لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ایسے ہی انصاف لینے کی حکمرانوں سے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو بعد میں آپ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمر اللہ کے ہاں تو مجھے نہیں بچا سکے گا، اسے نکیل مارنی ہی چاہیے، اور اس نے نکیل لے لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب مارنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو فرمایا اچھا میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ اونٹ منگوایا، نکیل منگوائی، کپڑے منگوائے اور اس کے ساتھ دینار درہم رکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے پیش کیا اور فرمایا یہ لے لے اور اس شرط پہ معاف کر دے کہ تو اللہ کے یہاں مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا خوش ہو؟ اس نے کہا خوش ہو۔ فرمایا جا۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ اتنے منصف مزاج لوگ تھے کہ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، ہم نے کوئی بات کہہ دی، فوراً اس سے رجوع ہو جاتا تھا کہ ایسے نہ ہو۔ یہ اللہ نے اسی لیے فرمایا یحب المقسطین، اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو انصاف کرتے ہیں، اور انصاف کرتا ہے آدمی اس وقت جب جذبات سے بلند ہو کر سوچتا ہے، نفرت کے جذبات، محبت کے جذبات سب ایک طرف، اور اس سے بلند ہو کر سوچتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، نفرت ہے، بعد کی بات ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ کہ میری اولاد ہے یوں ہونا چاہیے، میرا دشمن ہے اس کے ساتھ یوں ہونا چاہیے۔ نفرتیں اور محبتیں اپنی جگہ۔ انصاف کی اس سے عجیب تر کوئی مثال ہو سکتی کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ، اور آ کے انہوں نے ہم سے کہا کہ میں دارالندوہ جا رہا ہوں، ایک جگہ تھی جہاں مشورے ہوتے تھے، اور وہاں سے مجھے بیت اللہ قریب پڑے گا تو تم لوگ بھی آنا، اور وہاں ایک خاص کام میں مشورہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اوپر والی اتار کے ایک کھونٹی پہ لٹکا دی اور اس پر ایک کبوتر آ کے بیٹھا۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہاتھ سے، وہ کبوتر اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ گیا. جب دوسری جگہ بیٹھا تو اوپر سے ایک سانپ آیا، اس نے کبوتر کو ڈس دیا، کبوتر مر گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑا حادثہ پیش آ گیا. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس طرح چادر رکھی اور پھر جب یہ کبوتر بیٹھا تو میں نے اسے اڑا دیا کہ کہیں میری چادر ناپاک نہ ہو جائے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے. اور میرے اڑانے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جا کے بیٹھا ہے، وہاں سانپ نے اسے ڈس دیا اور وہ مر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجھے خون بہا ادا کرنا چاہیے، یہ میری وجہ سے اس کی موت آئی ہے، میں نہ اڑاتا تو نہ مرتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت کوئی ایسی بات نہیں سے چھوڑ دیں. سوید کہتے ہیں مجھ سے اصرار سے کہا کہ نہیں ایسی بات ضرور ہے، تم کیا چاہتے ہو عمر اللہ کے یہاں پکڑا جائے؟ تو انہوں نے کہا پھر امیر المومنین ہمارا خیال یہ ہے کہ 2 دانت والی ایک بکری حرم کی حدود میں آپ ذبح کر دیں، اللہ کے یہاں سے یہ آپ کا قتل خطا، جانور کا قتل معاف ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتویٰ میرے بھی جی میں یہی آیا تھا، اور پھر بلایا کسی کو اور حکم دیا کہ میری طرف سے یہ چیز ادا کر دو، یہ بکری ذبح کر دو تاکہ قیامت میں اللہ اس کا حساب مجھ سے نہ لے. یہ ہے انصاف اپنے متعلق، اپنی ذات کے متعلق. عجیب خدا پر بھروسہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ ایک طرف کو دیکھتے رہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا بیٹا اس چارپائی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس تکیے کی طرف دیکھو. تو تکیہ اٹھایا تو نیچے سے 5 یا 7 دینار نکلے. لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسے رونا شروع کر دیا جیسے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، اور بار بار کہتے تھے میرے بیٹے یہ تو چھوڑ کے دنیا میں جا رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ تیری کھال اتنی مضبوط ہے کہ اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ برداشت کرتی، ہمارے گھر میں دنیا کا کیا کام آ گیا. یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے. اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لائق نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بلا بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے. اور میں نے جب دروازہ کھولا میں نے کہا امیر المومنین اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا مجھے، تو میں نے دیکھا تہ بتہ کچھ بوریاں لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا حضرت ان میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ خطاب کی، اپنے والد کا نام لے کے کہنے لگے کہ خطاب کی اولاد اللہ کے یہاں اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ اللہ نے یہ اتنا مال مجھے دے دیا ہے، افسوس یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو نیکی ہو گئی تھی وہ سارا اجر دنیا میں ہی مل جائے گا؟ کیا میری اولاد اس دنیا میں ہی بہ جائے گی؟ کیا میری اولاد اسی کام میں لگ جائے گی؟ بار بار یہ کہتے رہے. میں نے کہا حضرت یہ بڑی خیر کی چیز ہے. کہنے لگے عبد الرحمان اگر یہ خیر کی چیز ہے تو مجھ سے جو 2 پہلے گزرے ہیں اللہ نے یہ خیر انہیں کیوں نہیں دے دی؟ اور اگر یہ شر کی چیز ہے تو میں کس گناہ سے توبہ کروں کہ اللہ مجھے اس کی آفت سے بچائے؟ کہتے ہیں میں نے مشکل سے انہیں بٹھایا اور میں نے کہا حضرت انہیں تقسیم کر دیتے ہیں. اور جب تک وہ پیسہ رہا وہ گھر نہیں تشریف لے گئے. فرمایا ڈر لگتا ہے اللہ کے یہاں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوگا تو میں کیا جواب دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 مرتبہ بیت المال کو خالی صاف کرا کے جھاڑو پھروا کے نماز پڑھی اور کہنے لگے یہ زمین بھی اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ میں نے اس کے بندوں کا مال اپنے پاس نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا خدا کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے پوچھا ہم کیا جواب دیں گے. اللہ نے جو فرمایا نا واللہ یحب المقسطین، اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو انصاف سے کام لیتے ہیں. یہ ہے انصاف، اور سب سے دشوار تر انصاف اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا ہے. لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس اعتماد پر پورا نہ اترنا، اسے ٹھیس پہنچانا، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے کہہ دیا یہ وہ شخص ہے جو رات بھر خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت کی محنت اور بڑھ گئی. ہم نے کہا حضرت یہ اتنی محنت کیوں اب ہونے لگی؟ تو کہنے لگے لوگوں کا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، بڑی حیا آتی ہے کہ اللہ تو مجھے نیک نام کر دے اور میں حقیقت میں اتنا نیک نہ ہوں. یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف، اپنے گھر کے ساتھ انصاف
اور اتنی کڑی چیز، اتنا کڑا معیار رکھتے تھے کہ گویا اپنی نیکی نیکی ہی نہیں ہے اور دوسروں کی نیکی ہیں جو سامنے آنے والی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا دور، انہی کا واقعہ کہ ایک عورت کے متعلق پتا چلا کہ یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں اور اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے کہنا مجھ سے ملے، اور اسے جب بلایا تو اس نے کہا ہائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا دور، انہی کا واقعہ کہ ایک عورت کے متعلق پتا چلا کہ یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں اور اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے کہنا مجھ سے ملے، اور اسے جب بلایا تو اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، میرا اور امیر المومنین کا کیا کام۔ روب اتنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ راستے میں ہی، وہ امید سے تھی، ایک جگہ اس خوف کے مارے گر پڑی اور وہ جو بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ مر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انصاف ہے، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں نے کو بلایا اور کہا کہ وہ عورت تو وہ لے گئے باقی لوگ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، لیکن تم لوگ بتاؤ یہ جو میں نے اسے بلایا تھا اس خوف کے مارے اس کا بچہ ضائع ہو گیا، یہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ عمر سے حساب لے تو میں خدا کو کیا حساب دوں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کا خوف نہیں ہے، بس وہ گھبراہٹ میں پڑ گئی اور یہ تو ایک طبیعی چیز تھی، ہونا تھا۔ سب چپ رہے، سب بولے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حدیث میں آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ابو الحسن کا فتویٰ کیا ہے، حسن کے والد کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر لوگوں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو خوش کریں تو انہوں نے اللہ کے ہاں اپنی ناکامی کر دی، یعنی خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور اگر اس لیے کہا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو پھر بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک بچے کی دیت ادا کرنی چاہیے، خون بہاؤ اس کا ادا کرنا چاہیے، آپ کے روب کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی تم عجیب بات کرتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے آپ نے فتویٰ مشورہ پوچھا ہے، میں نے صاف بتا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا میں تمہیں اسی لیے تو اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تم ان معاملات کو سمجھتے ہو، اور فرمایا قریش کو کہو سارے مل کے پیسے جمع کریں، اور عمر کے ذمے یہ ایک تاوان پڑ گیا ہے، ایک اچانک مشکل پیش آ گئی ہے، میری طرف سے ادا کر دیں، اللہ قیامت میں اس کا مواخذہ نہ فرمائے پوچھے۔ اتنا انصاف دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے نفس کے بارے میں انصاف نہیں کرتے۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو بندہ استعمال نہیں کرتا، اور اللہ کی کون سی نافرمانی ہے جو اس کے مقابلے میں آسمانوں کی طرف نہیں جاتی۔ سوچے خدا نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، میں کسی چیز کا بھی شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو خدا کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سب لوگوں کو گنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ یحب التوابین، اور اللہ تو خاص طور پہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو رجوع کرتے رہتے، توبہ کرتے رہتے ہیں، اور بندے کا زندگی بھر کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے۔ اللہ سے جتنی محبت گہری ہو جائے گی اتنی احتیاط بھی کرنی، اور اس احتیاط میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندے کو بھی پاک کرتے رہتے ہیں، اور بندہ بھی توبہ کرتا رہتا ہے تو پاک ہوتا رہتا ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ سارے دین کی اصل ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے نفرت، اللہ کے نیک بندوں سے بھی اللہ کی وجہ سے محبت، خود براہ راست ذات مقدسہ سے محبت۔ اللہ کو پسند وہی ہے جو بار بار رجوع کرتا رہتا ہے، اور رجوع اسی وقت ہوتا ہے جب اپنی عاجزی پیش نظر ہوتی ہے، اپنے گناہ سامنے ہوتے ہیں۔
منزلوں میں گم ہوتا ہے، میں فلاں منزل پہ پہنچ گیا، فلاں منزل مل گئی، کتب ہو گئے، غوث ہو گئے، ولی ہو گئے، ان کی بجائے اگر نیچے نظر جاتی کہ میں کل کتنا گرا ہوا تھا اور آج کتنا گر گیا ہوں اور دن بدن گناہی بڑھتے جا رہے ہیں، سارا سلوک تمام ہو جاتا، اللہ تک پہنچ جاتا، اللہ کا سارا راستہ طے ہو جاتا، اس لیے کہ اپنی عاجزی پر نظر رہتی کہ خدایا میں کچھ نہیں. نظر نیکیوں پر جاتی ہے، گناہ پر کیوں نہیں جاتی؟ تمام محبتیں فانی ہیں. کتنے دن مال کی محبت، کتنے دن عزت کی محبت. ایک صاحب نے کہا ایک مرتبہ دعا کیجئے، فلاں سے اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنی دشوار ہے، مر جائیں گے ہم، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو جا رہا تھا اس سے اس لیے کہا کہ حج کے موقع پہ دعا قبول ہو جائے گی، اور 2 سال بعد وہی صاحب حج کو گئے تو جاتے ہوئے کہا کہ اس سے شادی ہو گئی، تعلق ہو گیا، دعا کیجئے اس سے کس طرح جان چھوٹ جائے. بس 2 سال میں ساری محبت ختم ہو گئی اور سارے حقائق سامنے آ گئے. یہ کوئی محبت ہے؟ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ خود فانی ہے، اور جن چیزوں نے فنا ہو جانا ہے ان کے ساتھ دل لگا لیا تو اللہ کی غیرت اس چیز کو توڑ دیتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، مگر سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کبھی کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور جس چیز کو تم دل میں جگہ دو گے اور پھر اللہ کو بھی اسی دل میں جگہ دینے کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت آئے گا جب وہ دل صاف ہو جائے گا. اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز توڑ دی جائے گی، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، وہ ساتھ نہیں رہتی، تعلق نہیں رہتی. اللہ کے لیے محبت ایک الگ چیز ہے، مگر کسی چیز کے لیے اتنی محبت کہ اللہ کو پسے پشت ڈال دے، والعیاذ باللہ، یہ ہے ظلم. اولاد کو اس لیے نصیحت نہیں کر سکتا کہ اگر اولاد ناراض ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میری بات پہنچا دو. اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہیے. اور اسی طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی. نہ یہ تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو. اور یہاں بچے کو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں نیند خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اللہ کی اگر محبت ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے تو اسے یہ زحمت دینی ہے کہ نماز پڑھی. یہ غیر کی محبت جب اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے تو سچی بات نہیں کہہ پاتا، کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتا کہ صاحب یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں، اس لیے کہ اس کی محبت ہے نا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا. اصل میں ذات مقدسہ ہی اس لائق ہے کہ محبت اسی سے کی جائے. اس کی محبت آدمی کو چھوڑتی نہیں ہے، تنہا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو صبر کرتے ہیں. مصائب ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، معاش کے حالات ہیں، دوستوں کی بے وفائی ہے، لوگوں کا ضائع ہو جانا، کچھ ہو جائے، ہر حال میں نگاہ اللہ پر جاتی ہے کہ مجھے اللہ ہی کے لیے تو یہ چیزیں عزیز تھیں، اس مالک کی مرضی یہ ہے کہ نہ رہیں نہ رہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خدا کو اتنی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے. اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا، یہ ہمارا بندہ بڑا ہی صبر کرنے والا تھا. نعم العبد، ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا. حکم ہوا فرشتوں کو کہ تم سونے کی ٹڈیاں برساؤ میرے بندے پر اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے. جیسے کسی کے آنے پہ پھول کی پتیاں برساتے ہیں نا، تو سونے کی ٹڈیاں برساؤ. وہ سونا جب برسا حضرت ایوب علیہ السلام پہ تو انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچھا دی اور سونا جمع کرنے لگے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور کہا الم اغنیتک،
ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ بے نیاز نہیں ہو گئے؟ لیکن جواب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا، یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی عنایات ہے نا۔ تو عرض کیا اللہ وَلَٰكِن لَّا غِنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ، میں تو ساری زندگی آپ کی رحمت سے کا محتاج ہوں، کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ساری زندگی کے لیے احتیاج ہے۔ یہ ابدیت ہے، نظر ابدیت پہ چلی گئی نا کہ میں کیسا عاجز ہوں۔ تو جب ابدیت خالص ہو جائے، تام ہو جائے، کامل ہو جائے، تو محبتیں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے، سب سے زیادہ بندگی تھی، خدا نے ان کے متعلق بھی اسی لیے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی یاد، آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کیا ہے۔ بندگی اتنی آ گئی تھی اتنی، ایسی بندگی ہے، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ فتح مکہ ساری زندگی کا ثمرہ اور نچوڑ اور سب کچھ، اور اس کے بعد حج، اور حج کے بعد وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، عروج ہے ترقیات کا، ساری دنیا کی نگاہیں عرب دنیا کی لگی ہوئی ہیں، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، اور عاجزی کی وجہ سے سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی اونٹ کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی، لگ رہی تھی، اور بار بار فرما رہے تھے بغیر سمعت منی ولا ریا، اللہ میرا یہ حج قبول کر لے بغیر اس بات کے کہ میں نے کوئی ریاکاری کی ہو، اور اللہ نہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنی طرف سے کام کیا ہے، آپ قبول فرما۔ کوئی تصور بھی ہے وہاں کسی کی ریاکاری کا اور دکھاوے کا؟ مگر نیکی پیش کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ تو کوئی جاتے ہوں گے خدا کے گھر میں گناہوں سے معافی مانگنے، یہ جن کی بندگی کامل تھی وہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھ کے ان سے معافی مانگنے جاتے تھے کہ نیکی بھی ایسی نہیں کی جیسی تیری ذات کے شایان نشان، جیسی نیکی پیش کرنی چاہیے تھی پیش نہیں کر سکے۔ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ فرماتے ہیں بلا تکلف اسے چھری رکھ دی اور ہم نے اس کا فدیہ بھیج دیا۔ یہ بیٹے کو ذبح کرنا کوئی معمولی سی بات ہے، مگر اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب ہے۔ یہی ابدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور بندگی کا مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ آپ دیکھیے اکثر مقامات پہ جہاں کوئی بڑی چیز آئی ہے اللہ نے فرمایا عبدہ و رسولہ، وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ ٹیک لگا لیں تو آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی کسی کا نوکر محتاج آدمی کھاتا ہے۔ اما انا فلا آکل متکئا، ہم ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ مراد یہ کہ خدا کی حضوری اتنی ہے کہ جو کام ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے اپنی بندگی ہے، بس اس کے علاوہ ہستی کچھ نہیں۔ بات تو پتہ نہیں کیسی ہے، مگر کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی خانقاہ میں 200-300 آدمی پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں لڑتے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو درگزر کر لیتے ہیں، اور ہم مسجد میں مولوی ہوں میں اور مؤذن ہے، ہم دونوں لڑ پڑتے ہیں، بار بار رہ نہیں سکتے، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی جہاں جو کچھ پڑھایا جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے کہا حضرت اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے تمہارے ہاں ہستی کا سبق ہوتا ہے کہ میں ہوں، تو تم بھی کہتے ہو میں ہوں، مؤذن صاحب بھی کہتے ہیں میں ہوں، تو جب میں ہوں ہر کوئی کہے گا تو ٹکراؤ گئی آپس میں۔ اور ہمارے ہاں نیستی کا سبق ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اس لیے کوئی نہیں لڑتا، سب آرام سے پڑے رہتے، تو دعویٰ نہیں ہوتا۔ بندگی یہی ہے، محبت یہی سکھاتی ہے کہ جو آپ کے جی میں آئے آپ کر لیں، میں تو پورا آپ کا غلام اور بے دام بندہ ہوں، جو آپ کے قبضے قدرت میں جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھرپور وہ دن گزارے ہیں، مصروفیات کے سب کچھ ہے، اور آپ نے آئے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جبریل ہم نے تو ہتھیار اتار دیے، تم لوگوں نے نہیں اتارے فرشتوں نے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ یہود کی طرف چلنا ہے، ہتھیار اٹھائے اور چل پڑے۔ اور نتیجہ اس بندگی کا کیا نکلا؟
نتیجہ اس بندگی کا یہ نکلا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کی بیوی سے پوچھو ان کا کیا معاملہ ہے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ شادی کے اگلے دن صبح یہ غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور آواز یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا اور یہ نکل پڑے. اسی حالت میں یہ ہے مسئلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا ان کی اہلیہ سے کہنا میں نے بھی اسی لیے پوچھوایا تھا کہ میں نے حنظلہ کو دیکھا یہ جنت میں جانے سے پہلے فرشتے اس کی میت کو غسل دے رہے تھے تو میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تیز تیز چل رہے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا سعد ایسی موت ہو گئی اس کی کہ خدا کا عرش جھوم اٹھا خوشی میں کہ کیسی پاک روح آسمان میں آ جائے گی. تو میں اس لیے تیز چل رہا ہوں کہ کہیں فرشتے اسے غسل نہ دے دیں اور ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں. چلو جلدی کرو ہم اسے غسل دیں گے. یہ بندگی تو ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے سورہ انعام میں اللہ کی بندگی ایسی عجیب چیز ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود اپنے دستے قدرت سے اپنے بندے کی روح نکال لیتا ہے. فرشتے کا بھی درمیان میں تصور نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان. میانے عاشق و معشوق رمزیز چاہنے والے اور جس کو چاہا جائے ان کے درمیان بات ہوئی کسی اشارے میں کہ رامن کاتمی راہم خبر نیست. اور جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا اور اس نے کیا سنا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ تعلق پیدا ہوتا ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کے ساتھ تعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی رہنی چاہیے. جتنا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور سرکار کے ساتھ جتنا دل کے تار جڑ جائیں گے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یہ سارے دین میں یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان کی محبت ان کی باتیں میں رونا ان کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا ان پہ صلاۃ و سلام ان پہ درود بھیجنا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ سب چیزیں اللہ ہی کے ساتھ محبت کی دلیل. موفق حنفی بہت بڑے فقیہ تھے. اللہ نے بڑی لمبی عمر دی انہیں. شاید 140-50 برس عمر ہو گئی تھی ان کی اتنی طویل. کسی نے مسئلہ پوچھا اپنے زمانے کے فقیہ مفتی امام تھے. کسی نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں مسئلہ تو کسی اور سے پوچھو. اب تک 120 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کیے ہیں. مسئلہ کسی اور سے جا کے پوچھو. ہمارا مسلک تو یہ کمال ہے تعلق کہ حج کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ ثواب ان کی بارگاہ عالی میں پیش کیا جائے کیونکہ دین وہاں سے ملا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم ان کی عزت کرو گے تم ان کا احترام کرو گے. دیکھو کہیں ایسے نہ ہو کہ اس چیز میں فرق پڑ جائے. ذرہ برابر فرق نہیں پڑنا چاہیے. آواز اونچی ہو گئی تو اعمال اکارت ہوگی. ابن قیم نے بڑی عجیب بات لکھی. ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے متعلق اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہیں کرنی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے زیادہ بلند کرتے ہیں اور قانون کو ان کے قانون پر ترجیح دیتے ہیں کیا ان کے اعمال اکارت نہیں ہوں؟ سوچے آدمی کہ اسے پتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مگر میری رائے میں تو یہ آتا ہے. اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے ان کا نام بلال تھا رحمت اللہ علیہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کے یہ بیٹے ہیں بلال. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے بھئی ہم تو اس میں کبھی نہیں آتے اس دروازے سے کیونکہ مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اس مسجد کا یہ دروازہ اگر صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ بس اس کے بعد سے میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا، کیونکہ منشائے مبارک یہی تھی کہ عورتیں یہاں سے آیا جایا کریں۔ یہ ہے محبت کہ صراحتاً حکم نہیں فرمایا انہوں نے، مگر وہ پہچان گئے کہ طبیعت مبارکہ میں یہی چیز غالب آتی، یوں ہونا چاہیے۔ اور بات چل پڑی آگے کو کہ عورتیں مسجد میں آئیں نہ آئیں، تو حضرت بلال نے کہہ دیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج کل تو عورتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ انہیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آتی تھی، تو کہنے لگے نہ حضرت ہمارے زمانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے تیرے زمانے میں ایسے ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم ماں میری روئے اگر عمر کا بیٹا زندگی بھر تجھ سے بات کرے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا بھی سوچاؤں؟ اور لوگ کہتے ہیں وفات تک انہوں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہو کے ایسی بات کیسے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سناتا ہوں، اس کے مقابلے میں اپنی رائے لاتا، اپنی بات پیش کرتا ہے۔ یہ تعلق تھا، یہ محبت ہی ہے اور کیا چیز۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دین کے ستون ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ محبت کی کمی کیا نقصان لائے گی، اس لیے ان چیزوں سے منع فرما دیا جہاں سے محبت کی کمی ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو عربوں کو برا نہ کہو، اور میں خود عرب ہوں، کیونکہ جو آج عربوں کو برا کہے گا آہستہ آہستہ یہ آگ کہیں اور پہنچ گئی، اور کبھی جی میں آیا کہ وہ بھی عرب تھے اور انہوں نے ایسے اور ایسے علیہ باللہ کیا تھا، تو پھر بات کہاں جا پہنچے گی؟ ایمان غارت ہو جائے گا، ایمان اکارت چلا جائے گا۔ یہ تعلق نہیں ہے تو اور کیا؟ قرآن پاک میں آیا ہے، یہ محبت کے انداز ہے نا۔ قرآن پاک میں آیا ہے عبس وتولی، چہرے پہ پیشانی پہ شکنے ڈالنی، اور چہرہ مبارک کو ایک طرف کر لیا۔ جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا ان کے پاس آیا، اور قصہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بہت سے سردار تھے، انہیں سمجھا رہے تھے کوئی بات، تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، نابینا تھے، انہیں نہیں پتا چلا کیا مجلس ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو آپ کو اس چیز کی ناگواری محسوس ہوئی اور پیشانی مبارک پہ شکنیں آ گئیں، اور آپ نے ادھر سے منہ ہٹا کے چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا۔ اللہ نے وہی نازل کر دی، اللہ نے فرمایا چہرے پہ شکنیں ڈالنی اور چہرہ مبارک کو ادھر پھیر لیا، اس لیے کہ کندھا آیا تھا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کو کیا خبر کہ وہ تو بیچارہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، اور اگر آپ اسے نصیحت کرتے تو اسے نصیحت نفع دیتی، اور جو لوگ منہ پھیرتے ہیں آپ سے، آپ ان کی طرف جاتے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ، آپ ان کی طرف تشریف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ابن ام مکتوم کے پاس گئے، اور آپ نے فرمایا بھئی تیری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عتاب فرما دیا، ڈانٹ پڑ گئی تیری وجہ سے، تو بیٹھ میں تیری سنتا ہوں۔ ہے یہ سب بات صحیح، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھا کر نکلے، گزر رہے تھے مدینہ منورہ کے ایک محلے سے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہی آیات صبح کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، محبت ہی سے سمجھا سکتی ہے۔ پھر ایک دن گزرے، پھر یہی تلاوت ہو رہی تھی، پھر ایک دن گزرے، پھر یہی تلاوت، تو رک گئے۔ اس امام کو بلایا اور کہنے لگے قرآن میں اور کوئی صورت نہیں ملی تجھے پڑھنے کو، کیوں یہ بار بار پڑھتا ہے؟ سمجھے آپ؟ مراد یہ کہ وہ جو عتاب تھا وہ تو اللہ کا، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان آیتوں کو بار بار پڑھتا ہے، تو عمر کے دل کو ذرا سی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے۔ انہیں فرمایا اور کوئی آیت نہیں تجھے ملی؟ عجیب تفسیر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا قرآن میں آیا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے کیوں منافقوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں؟ تو کہنے لگے تم نے ایسا عتاب بھی کہیں دیکھا ہے کہ جو عتاب کر رہا ہے اور جس پہ عتاب ہو رہا ہے وہ اتنی محبت کا رشتہ ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ خدا نے درگزر کیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اجازت کیوں دی تھی؟
یعنی جس چیز پہ عتاب ہے منافقین کو اجازت دینے پہ، وہ بعد میں بیان فرمایا. پہلے کہہ دیا کہ اجازت دی، کہ پہلے کہہ دیا کہ اللہ نے درگزر کیا، پھر فرمایا کہ اجازت کیوں دی تھی. یہ تعلق اور محبت کی دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. حق تعالی شانہ کی خود عنایات محبت کی ایسی تھی، امت کے لیے جس قدر فرض ہونا چاہیے وہ تو اور زیادہ. کریم آباد